ہو سکتی. اسی کو وہ لکھتے ہیں کہ سنت حقیقیہ، اسی مفہوم کو پیش کرتے ہیں اس لفظ میں کہ سنت حقیقیہ جو دین ہے اور بدعت حقیقیہ جو حرام کام ہے، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. میں نے کہا میں آپ کے ساتھ ہوں. پھر وہ کہتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا، زبان ہلا کے چند لفظ بولنا، اللہ کے رسول نے منع تو نہیں کیا تھا، صحابہ نے منع تو نہیں کیا تھا، لیکن اچھا ہے دل کی ترجمانی ہو رہی ہے، اچھا ہے وعدے عہد وفا کی تجدید ہو رہی ہے، اچھا ہے کہ بندے کا شعور دوبارہ اپنے وعدے کو وہ دوہرا رہا ہے، تو کہتے ہیں طریقہ تو نیا ہے لیکن بات تو پرانی جا رہی ہے. تو اس کو وہ اس جملے میں لیتے ہیں بدعت سوریہ، یعنی نئی صورت والا کام ہے لیکن اندر سنت حقیقیہ ہے. تو کہتے ہیں ہاں بدعت سوریہ اور سنت حقیقیہ جمع ہو سکتی ہے. میں نے کہا یہ قاعدہ آپ میلاد پر کیوں نہیں لاتے، یہ قاعدہ چراغے پر کیوں نہیں لاتے، یہ قاعدہ بزرگوں کے عرس پر کیوں نہیں لاتے، یہ قاعدہ آپ میلاد کی محفلوں پر کیوں نہیں لاتے؟ اللہ کی عزت کی قسم میں دعوت و فکر کرتا ہوں کہ اگر اس سے تمہاری زبان کی نیت جائز ہو سکتی ہے تو اس سے چراغا جھنڈا جلوس سب جائز ہو سکتا ہے. اور اگر کوئی انکار کرے تو میں اس دوست کو کہوں گا کہ مجھے اس کے جواب میں دلیل لے آئے. اس کے جواب میں اچھا تھوڑا سا آگے چلوں اس کو اور کھولنے کے لیے، پھر لا کے اس کو ختم کرتا ہوں چند منٹوں کے اندر. بہشتی زیور حصہ نمبر 11، بہشتی زیور تھانوی صاحب کی تحریر ہے نا، اس کا حصہ نمبر 11 عیدین کا باب، عید دونوں عیدوں کے بارے میں جو مسائل تھانوی صاحب نے لکھے ہیں اس کو اٹھا کر دیکھیں. یہ کیمرہ بھی مجھے دیکھ رہا ہے، آواز بھی میری محفوظ ہو رہی ہے. میں نہیں جانتا سچ کس انداز میں کہا جائے. اب بھی اگر یہ کہے کہ مسلک کی تعصب ہے، اب بھی اگر کوئی تانا ہمیں دے کہ مسلک کی تعصب ہے، تو میں کہوں گا تیرا کام تو نے کیا، مجھے جس کو دکھانا تھا میں نے دکھا دیا. مجھے جس کو راضی کرنا تھا وہ یقیناً مجھ سے راضی ہو گیا. اس لیے کہ اللہ کی عزت کی قسم یہ قرآن کی آیتیں ہیں. میں نفس کے لیے نہیں بول رہا، میں دین کے لیے بول رہا ہوں. میں فساد کے لیے نہیں بول رہا، میں اصلاح کے لیے بول رہا ہوں. کہ آج ہمارا نوجوان دین سے ہی متنفر ہو رہا ہے، بھاگ رہا ہے، یہ کہتا ہے، یہ کہہ رہا ہے. میں اس کا حل بتا رہا ہوں، میں ایک نظیر بتا رہا ہوں اور اپنے نوجوان دوستوں سے کہتا ہوں تحقیق کر کے دیکھ لیجیے، تحقیق کر کے دیکھ لیجیے. پچھلے لوگ یہی کہا کرتے تھے جو تھانوی صاحب کو خود کہنا پڑا. اور ایک اور سن لیجیے، عید کی نماز کی دعاؤں سے متعلق تھانوی صاحب سے پوچھا گیا، دعائیں بار بار کرانا. لوگ کہتے ہیں جی آپ بار بار دعائیں کیوں کراتے ہیں؟ ہم نے کہا لوگوں کو خدا یاد رہے گا، اچھی بات ہے. کہا رسول اللہ نے تو بار بار دعائیں نہیں کی ہے. میں نے کہا اس دور میں تھے کون، ذرا یہ تو پوچھو. ہاں آج ہم جیسے ہیں، دعا سے کیا کوئی ناراض ہوتا ہے؟ دعا سے تو خدا یاد آتا ہے. آج تو ہم خدا سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ اگر کوئی بزرگ ہمیں کہے دعا کرو تو اس دعا کرنے سے ہمیں وزیر اعظم تو یاد نہیں آتا، خدا یاد آتا ہے. تو چلو بار بار دعا کرانا طریقہ نیا ہے، لیکن یاد خدا کی وہ بات تو پرانی ہے، وہ بات تو پرانی ہے. یعنی طریقہ بدعت سوریہ نیا ہے لیکن سنت حقیقیہ اذکر اللہ، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھو، وہ بات تو پرانی جا رہی ہے. تو لہذا بات پرانی ہے، طریقہ نیا ہے، تو اس سنت نے اس کو بھی سنت بنا دیا ہے. آپ کہیں گے کہ جناب نیا طریقہ بھی سنت ہو سکتا ہے، تو اس کی دلیل آپ سن لیجیے. فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 2، عزیز الرحمان صاحب جو مفتی دارالعلوم دیوبند سب سے پہلے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے پہلے کہا تنقید نہیں ہے، تحقیق کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ کتابیں لکھی گئی ہے تو بیان کرنے کے لیے لکھی گئی ہے نا. فتاوی جب شائع ہو گیا تو اس کا نام لینے میں کون سا گناہ ہے؟ اس میں نام لینے میں کون سی فرقہ واریت ہے؟ تو فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 2، مفتی عزیز الرحمان صاحب جو مفتی شفیع صاحب سے پہلے مفتی تھے دارالعلوم دیوبند کے، ان سے اور تھانوی صاحب دونوں سے پوچھا گیا عید کی نماز کے بعد رسول اللہ نے دعا کی ہے؟ صحابہ نے کی ہے؟ تابعین نے کی ہے؟ تھانوی صاحب صاف لکھتے ہیں عید کی نماز کے بعد جو امام صاحب دعا کرتے ہیں یہ رسول اللہ نے کبھی نہیں کی. اور کون سی ایسی مسجد ہے جو مجھے بتائے جہاں دعا نہیں ہوتی؟ جہاں دعا اگر نہیں بھی ہوتی تو ہم تو قاعدہ تھانوی صاحب کا بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے اجازت دی ہے اور یہ بہت صحیح بات ہے کہ عید کی نماز کے بعد دعا رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے، تابعین سے ثابت نہیں ہے، رسول اللہ سے صحابہ سے ثابت نہیں ہے، تینوں جماعتوں سے ثابت نہیں ہے. لیکن تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد دعا کا حکم تو دیا گیا نا کہ اللہ یاد آئے، تو لہذا عید کے بعد کرنا جائز نہیں بلکہ سنت رہے گا، مسنون ہوگا. یہ لکھا ہے کیا ہوگا؟ مسنون ہوگا. اسی کو میں بیٹھ پیچھے لے جاتا ہوں. علامہ شامی کے ماموں سے سوال عرض کر رہا تھا،
ان سے کسی نے پوچھا رسول اللہ کے دور میں مینارے تو نہیں تھے، جس طرح آج ہمارے وہاں مینارے بھی ہے، لاؤڈ اسپیکر بھی ہے، مینارے بھی ہے اور لاؤڈ اسپیکر بھی ہے۔ ان سے پوچھا جا رہا ہے علامہ شامی کے ماموں سے، جو آج سے ہمارے سے تقریباً 450 سال پہلے کے بزرگ ہیں اور رسول اللہ سے تقریباً 1000 سال بعد کے ہیں، حضور کے غلاموں میں سے علامہ شامی جن کا فتاوی شامی ہے، ان کے ماموں ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا، حدیقۃ الندیہ کے اندر یہ فتویٰ موجود ہے کہ یہ مینارے پر کھڑے ہو کر جو مؤذن اذان دیتا ہے کیا رسول اللہ سے ثابت ہے؟ دوسرا سوال کیا، ہمارے مدرسوں میں 7 پیریڈ لگتے ہیں، پہلا پیریڈ حدیث کا ہوتا ہے، دوسرا تفسیر کا ہوتا ہے، تیسرا فقہ کا ہوتا ہے، چوتھا گرامر کا ہوتا ہے، فلاں فلاں پیریڈ ہوتے ہیں، تو ہمارے مدرسوں کے اندر جو یہ پیریڈ لگتے ہیں تو کیا رسول اللہ اصحاب صفا کو پڑھاتے وقت 40 منٹ کے پیریڈ بھی لگاتے تھے؟ ایک سوال۔ تیسرا سوال ان سے یہ کیا گیا کہ حضور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیے کہ مینارے پر اذان کا حکم، اور پھر ہمارے دور میں کئی فرقے نکل آئے ہیں جو اسلام کے مخالف ہیں، ہمارے استاد ان کے خلاف ہمیں دلائل لکھواتے ہیں، تو کیا رسول اللہ نے صحابہ اکرام کو یہودیوں کے خلاف دلائل لکھوائے تھے، مناظرے کی تیاریاں کروائی تھی، جبکہ ہمارے فن مناظرہ کی کتابیں ہمارے مدرسوں میں ہوتی ہے؟ سبحان اللہ۔ علامہ عبدالغنی نابلسی کہتے ہیں کتنے سوال کرو گے اصول سمجھ لو۔ کیا کہتے ہیں؟ اصول سمجھ لو۔ کہتے ہیں پیارے دیکھ مینارہ تو رسول اللہ کے زمانے میں تو نہیں تھا، کہ نہیں، کہ یہ تو تھا نا کہ اذان کو پھیلاؤ، یہ تو حضور نے فرمایا کہ اذان کو پھیلاؤ، کہا حضور یہ تو تھا، تو کہا مینارہ اس اذان کو پھیلانے میں رکاوٹ ہے یا معاون ہے؟ کہنے کہ حضور معاون ہے، کہا ٹھیک ہے، اچھا یہ بتاؤ مجھے کہ جو مدرسے میں اتنے پیریڈ لگتے ہیں، کہاں لگتے ہیں؟ تو کہا جی تم پڑھاتے ہو یہ حضور کے دور میں قرآن و سنت تو تھا؟ کہنے کہ ہاں۔ ہم نے کہا اتنی ساری تعلیم کو تم اگر 40 منٹ پر بانٹ دو تو یہ دین کو آگے بتانے میں یہ رکاوٹ ہے کہ معاون ہے؟ کہنے کہ جی معاون ہے۔ تو فرمایا اچھا تیسرا یہ بتاؤ کہ بد مذہبوں سے دور رہنا ہے، اس کا حکم قرآن میں ہے؟ کہا ہے۔ کہ مناظروں کے ذریعے بد مذہبوں سے رکنے میں معاونت ملتی ہے، رکاوٹ ہوتی ہے؟ کہ معاونت ملتی ہے؟ کہ بس چپ سن لے، جو چیز سنت کو پھیلانے میں معاون بنے گی وہ چاہے کسی دور کی ہو وہ خود سنت ہوگی۔ یہ ذکر کیا، یہ واضح قاعدہ لکھا ہے کہ مینارہ رسول اللہ کے دور میں نہیں تھا، لیکن اذان کو عام کرنے کا حکم تھا۔ مینارہ اس اذن کو عام کرنے میں مددگار بنا، تو جس طرح اذان دینا سنت، اس کا مددگار بھی سنت، اس کا مددگار بھی، بولے اس کا مددگار بھی۔ اور تھانوی صاحب کا یہ قاعدہ اگر یاد رکھا جائے، سنت حقیقیہ اور بدعت حقیقیہ اس کا اجتماع نہیں ہو سکتا، لیکن سنت حقیقیہ اور بدعت سوریہ کا اجتماع ہو سکتا ہے، یہی بات۔ اسی طرح مفتی شفیع دارالعلوم کراچی کے جو مفتی تقی عثمانی صاحب، ان کے والد گرامی نے معرفت القرآن میں خود واضح طور پر حضرت سلیمان کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے محراب کا ذکر کیا ہے۔ محراب مسجد کی رسول اللہ کے دور میں نہیں تھی، یہ خود لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے دور میں محرابیں نہیں تھی، لیکن آج مسجدوں میں ہو گئی ہے، تو بے دینی ہے تو مسجد میں کیوں ہے؟ کہ لگے جائز ہے اگر اس کو ضروری نہ سمجھا جائے، جائز ہے اس کو ضروری نہ سمجھا جائے۔ میں نے کہا اتنا تو آپ بھی مان گئے کہ نیا طریقہ اگر ہو اور شان دین کی بڑھ رہی ہو وہ جائز تو ہوتا ہے، ضروری نہ رکھا جائے۔ ہم نے کہا ضروری کی وضاحت کرو، ضروری اس کو کہتے ہیں جس کا کرنا فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، وہ ضروری ہوتا ہے۔ لیکن اگر ضروری نہ سمجھا جائے تو وہ طریقہ آپ کے نزدیک بھی جائز ہے؟ کہ مجھے ہاں، ہم نے کہا چراغا ہمارے نزدیک فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، دین کو پھیلانے کا مددگار ہے، تو پھر یہ جائز کیوں نہیں ہوا؟ توجہ ہے؟ یہ جائز، ضروری کی وضاحت کریں، آپ دین کی وضاحت کریں۔ ایک دوست مجھ سے کہنے لگے اس کو آپ نے دین بنا لیا ہے، تو میں نے کہا تو سارے بزرگوں نے لکھا کہ وہ تو دین تو بنے گا ہی، اس لیے کہ دین جس کے ذریعے جا رہا ہے تو بظاہر اس کو بھی دین کہہ دیا جائے گا، جس طرح حضرت مجدد صاحب کی میں نے مثال دی آپ کے سامنے، اس کو بھی دین کہہ دیا جائے گا کہ نہیں آپ نے دین بنایا اس لیے ہم اس کو بدعت کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا صرف مجھے یہ بتائیے آپ کی سیرت کانفرنسیں جو ہوتی ہیں، سیرت کانفرنسیں ہوتی ہے، اتنے بڑے مدرسے آپ نے جو پختہ بنائے ہوئے ہیں، اس میں جو 7 پیریڈوں کا پورا نصاب رکھا ہوا ہے، بخاری آپ پڑھاتے ہیں، مسلم آپ پڑھاتے ہیں، رسول اللہ نے پڑھائی، صحابہ نے پڑھائی، تابعین نے پڑھائی، یہ نصاب آپ چلاتے ہیں، سیرت کانفرنسیں آپ رکھتے ہیں،
3 दिन के तबलीगी इज्तिमा को ले जाकर अपनी मस्जिदों से रायमंड में ले जाकर आप मुनक्किद करते हैं। मैं पूछता हूं, मुझे बताइए, इसको आप दीन समझते हैं कि बेदीनी समझते हैं? क्योंकि आप कहते हैं जो नया तरीका वो दीन नहीं हो सकता, तो ये तरीका तो नया है। अब बोले क्या ये तरीका तो नया है, ये क्या है? अगर ये बेदीनी है तो सुभान अल्लाह, बात खत्म हो गई। और अगर दीन है तो पता चला नया तरीके को दीन कहना आपके वहां पर भी मौजूद है। तो ये नजरा सिर्फ अहले सुन्नत पर क्यों गिराया जाता है? ये नजरा अहले सुन्नत पर, ये वो बुनियादी एतराफात थे जो बिदत की असास को बनाकर खड़े किए जाते थे। मैंने उसका जवाब आपकी खिदमत में अर्ज किया। चलते चलते एक आखिरी बात इस हवाले से आपकी खिदमत में रख देना चाहता हूं। फतावा सनाइया, मैं उन मुनसिफ मिजाज लोगों का फतवा यहां पढ़ रहा हूं कि जिसके जरिए उम्मत में इत्तेहाद हो सकता है। थानवी साहब को मैंने पढ़ा, फतावा देवबंद पढ़ा। अब आइए अहले हदीसों के बहुत बड़े मायनाज आलिम सनाउल्लाह अमृत तसरी साहब, जिनके रसाइल मौजूद थे, रसाइल अहले हदीस, उसको जमा करके 2 जिल्दों में शाया किया गया फतावा सनाइया। फतावा, उसकी जिल्द नंबर 2 के अंदर किसी ने उनसे पूछा कि 11वीं 12वीं करना कैसा है। वक्त मेरे पास नहीं था, मुझे रिकॉर्डिंग में जाना, वरना किताब में लाकर रखता आपके सामने। लेकिन उसका उन्वान पढ़े लिखे आदमी को मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, लिखा हुआ है। आप उसके इंडेक्स में जाइए, सवाल ये लिखा होगा 11वीं 12वीं के बारे में सवाल, 11वीं 12वीं के बारे में सवाल। तो जवाब देते हैं उनसे। पूछा गया 11वीं बनाना कैसा है, 12वीं कैसा है? मैं हदीसों को कहता हूं कि आइए इससे अपने मौलवी साहब के ऊपर मुत्तफिक हो जाइए। मैं इनके फतवे से मुत्तफिक हूं कुछ जुजों तक, जिस पर नहीं उस पर जवाब दूंगा। जहां तक मुत्तफिक हो, क्योंकि आजाद राय का सबको दखल है, जहां तक मुत्तफिक हो उम्मत की इस्लाह के लिए कुशाद दिली से कहूंगा। जहां मुझे गलत लगा तो दलील से उसको रद्द करूंगा। ठीक है, अब आइए, पूछा जा रहा है, तवज्जो है आपकी, 11वीं कैसी 12वीं कैसी, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? मौलाना, जिनको शेर पंजाब कहा जाता है और मुनाज़े आजम कहा जाता है हदीसों का, मुनाज़े आजम, मुझे इनके लकबों से कोई इख्तिलाफ नहीं है, वो लिखते रहे, मुझे क्या करना है, जो उस पर लिखा हुआ है मुझे कोई हर्ज नहीं है। इसलिए कि हम यहां पर मामले को सॉल्व करने के लिए बैठे हैं, एक मुत्तफिक और मुसल्लम राय देने के लिए बैठे। मेरे जज्बात समझ रहे हैं आप? आज उम्मत जो तफर्रुक़े की तरफ चले गई, उस तरफ बैठे हैं। अगर मैं यहां तफर्रुक़ फैलाने के लिए बैठा होता तो मैं किसी का जिक्र ही नहीं करता, एक ही तरफ आपको लेकर भागता। लेकिन ये बड़ी जुर्रत की बात होती है कि सबके मुंह में जाकर उनकी आवाज निकालना। हाँ, और ये बड़ी दयानत से इसका काम किया जाता है। अब आप सुनिए फतावा सनाइया के अंदर क्या जिक्र कर रहे हैं इस बात को। फतावा सनाइया में सनाउल्लाह मुतसरी लिखते हैं, उनसे 11वीं का पूछा गया तो जवाब देते हैं कि दरअसल, तवज्जो है, अल जवाब, दरअसल इसमें 2 ग्रोह हैं। जो 11वीं मनाने वाले हैं वो कायरीन हैं, और जो इनकार करने वाले हैं वो मानिईन हैं। यानी मनाने वाले उसके कायल हैं, और जो इनकार करने वाले वो मना करते हैं। फिर कहते हैं जो मानिईन है, यानी जो मना करने वाले हैं, वो उसको वमा उहिल्ला बिही गैरिल्लाह में शामिल करते हैं और कहते हैं कि जनाब ये नज़र नियाज अल्लाह के लिए होती है, तुमने गैरुल्लाह को खुदा बना दिया है। और कायरीन जो है वो कहते हैं हमने बुजुर्गों को खुदा नहीं बनाया, उनको सवाब पहुंचाने के लिए बनाया है। फिर दोनों का नजरिया जिक्र करके कहते हैं अगर बात सिर्फ इतनी हो कि सवाब बुजुर्गों को पहुंचे, ये लिखा है, बात इतनी हो कि सवाब बुजुर्गों को पहुंचे, खाना ना पहुंचे, खाना हम खाएं, तो कहते इत्तेफाक हो सकता है। खुदा की कसम ये लिखा है, अल्लाह की कसम ये लिखा है कि इत्तेफाक हो सकता है। तो मैंने कहा कब कहा कि गौसे आजम को देगी पहुंच जाती है? हमने भी यही कहा कि उनके कदमों में ये हम जो अर्ज करते हैं वो पहुंचता है। हमने कभी नहीं कहा कि चावल पहुंचते हैं, हमने कभी नहीं कहा। तो कहते अगर हाँ, अगर तुमने ये नहीं कहा ना कि चावल पहुंचते हैं, हमने कहा चावल तो उनके नाम की बरकत होती जो गुलामों को मिल जाता है, क्योंकि जो रूह की ग़िज़ा है वो वहां चले गई, जो जिस्म की ग़िज़ा है वो यहां आ गई है। तो हमने कहा, तो कहते अच्छा अगर सवाब उनको पहुंचाना है और खाना मजमा खाएगा तो इसमें इत्तेफाक हो सकता है। तो मैंने कहा मैं हाथ मिलाइए, मैं भी आपसे इत्तेफाक करता हूं। लेकिन कहते हैं आगे मेरी और सुनिए, आगे कहते हैं लेकिन ये 11वीं और 12वीं जो नाम है ना, ये कुरान और सुन्नत में नहीं लिखा हुआ है, इसको हटा दो। मैंने कहा देखें, आपने जहां तक बात ठीक की मैं मुतमईन हुआ। आखिरी तवज्जो चाहता हूं, तकरीर खत्म कर रहा हूं ताकि एक मुकम्मल मजमुआ बन जाए। हमारे अक्सर दोस्त पूछते थे, मारफानी साहब मुझे अक्सर कहते थे
کوئی ایک ایسا ریکارڈ تیار کر دیں، یہ شیخ الاسلام عبد الجلیل نقشبندی کے قدموں کی برکت ہے کہ میں بولنے کیا آیا تھا، موضوع کیا چل پڑا۔